السلام علیکم دوستوں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ کو اچھی اچھی خبریں سناؤں، مگر کیا کریں، جو خبریں ہیں وہی آپ کو سنا سکتے ہیں. اور پاکستان کے معاشی بحران کی خبریں اس قسم کی ہیں کہ دسمبر کا مہینہ بہت ہی مشکل گزرا. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری بزنسز نے اپنی بزنس کو بند رکھا یا بند کیا دسمبر کے مہینے میں. کیونکہ ملک کے اندر ڈیمانڈ کم تھی، ان کی پیداوار اور جو اشیاء وہ بناتے ہیں ان کے لیے طلب کم تھی. آئیے دیکھتے ہیں، ایک فہرست آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے نشاط چونیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی ہماری کمپنی میں کیپیسٹی ہے 219,000 اسپنڈلز وغیرہ کی اور 2,880 روٹرز کی، مگر ہم مجبور ہیں کہ 51,000 اسپنڈلز جو ہیں وہ ایک مہینے کے لیے ہم بند کر رہے ہیں. کیونکہ مارکیٹ کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں. آگے چلیں، دیکھیں جی سزوکی موٹرز والے کہتے ہیں کیونکہ انوینٹری لیول کی کمی ہے، مینجمنٹ آف دا کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آٹوموبائل پیداوار اور موٹر سائیکل کی پیداوار، دونوں چیزوں کی پیداوار کو 2 جنوری سے لے کے 6 جنوری تک بند رکھیں گے. اسی طرح آگے ایئر لفٹ ایک کمپنی ہے جی، نیا سٹارٹ اپ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپریشنز بند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملٹ ٹریکٹرز جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر کمپنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ بہت کم ہے. ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ کم ہے، دیکھیں جی ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، زیادہ ٹریکٹر چلیں گے تو کھیتی باڑی بھی بہتر ہوگی، مگر وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کم ہے ٹریکٹرز کی، اس وجہ سے ہم جمعے کی چھٹی کر رہے ہیں، جمعے کو فیکٹری بند ہوگی، ہم جمعے کو کریں گے ہی نہیں. اس کے بعد انڈس موٹرز کو دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ہی اپنے آپریشنز بند کر رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، تو اس لیے ہم 20 دسمبر سے لے کے 30 دسمبر 10 دن اپنے آپریشنز مکمل طور پہ بند رکھ رہے ہیں. کار فرسٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی مجبور ہیں جی، ہمیں بھی اپنے آپریشنز کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے. بلوچستان ویلز لمیٹڈ کا یہ کہنا ہے کہ جیسا ہم نے پہلے بھی نوٹیفائی کیا تھا، گاڑیوں کی ڈیمانڈ بہت کم ہے، اور کیونکہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ کم ہے اس لیے ہم ڈسمبر 30 فرائیڈے تک اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو بند رکھیں گے. اسی طرح کریم نے یہ کہا ہے کہ جی فوڈ ڈیلیوری ہم بند رکھیں گے، ہم اس میں منافع نہیں کما رہے. اس کے ساتھ ساتھ اوبر نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے آپریشنز بند کریں سوائے لاہور میں اوبر چل رہی ہے، باقی جگہ بند ہے. بسم اللہ اسٹیل نے کہا ہے کہ ہم اپنے 5 فرنیسز بند کر رہے ہیں، جی ہم نہیں چل سکتے. اسی طرح سے ڈولنس نے یہ کہا کہ ہم 1,000 اپنے ملازمین کو فائر کر رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. کیونکہ جی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں، جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم منگوا نہیں سکتے، اور کیونکہ ہم چیزیں منگوا نہیں سکتے اس لیے ہم صحیح پیداوار کر کے نہیں دے سکتے. اسی طرح بلان کاسٹنگ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، آرڈرز کی ڈراپ ہو چکے ہیں، کمپنی میں کوئی سیلز ہی نہیں ہے، اس وجہ سے مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ منڈے ڈسمبر 6 سے لے کے ہم ڈسمبر 23 تک اپنی پروڈکشن جو ہے اس کو بند کر رہے ہیں. للی ریسرچ لیبارٹریز جو کہ انسولن بناتی ہیں، جو کہ ڈائبٹیز کے اندر استعمال ہوتی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے مینوفیکچرنگ دفتر بند کرنے پر مجبور ہیں. سیف ٹیکسٹائل ملز نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ فیکٹری بند کر کے سارے مزدوروں کو فائر کر رہے ہیں، ہم نہیں اپنی فیکٹری فی الحال چلا سکتے. SWVL کی بھی رپورٹ ہے کہ وہ بھی شٹ ڈاؤن ہے. کیا موٹرز کی بھی یہی رپورٹ ہے. جووی کی بھی یہی رپورٹ ہے. کوہ نور اسپننگ ملز کی بھی یہی رپورٹس ہیں. یہ آپ کے سامنے رپورٹیں ہیں کہ معاملات بڑے ہی خراب ہیں. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس کو اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں اکنامک ڈپریشن. ڈپریشن تب ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر پیداوار کرنے کی کیپیسٹی ضرور ہوتی ہے، مگر ایگریگیٹ ڈیمانڈ یعنی کہ جو مارکیٹ کے اندر طلب ہے، چیزوں کے لیے، اشیاء کے لیے طلب ہے، وہ نظر ہی نہیں کہیں آتی. تو لہٰذا جو چیزیں فیکٹریاں وغیرہ بناتی ہیں اور پھر مارکیٹ میں بھیجتی ہیں، وہ مارکیٹ میں بکتی نہیں. جب وہ مارکیٹ کے اندر بکتی نہیں تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیداوار کو سکیڑ دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اور ورکرز کو فائر کر دیتے ہیں. اس کو اکنامکس کی زبان میں بزنس سائیکل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر 5 6 7 سال بعد آتا ہے. اور کارل مارکس نے اس کو ایک اور نام دیا تھا، اس نے اس کو کہا تھا دی ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن. اب آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سارے اکانومسٹ دن رات یہ کہتے رہتے ہیں، اور اکثر ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کارل مارکس کو پڑھا بھی نہیں ہوتا. دن رات ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کارل مارکس کی تھیوری غلط ہے، اس کی پریڈکشنز غلط ہیں. اگر انہوں نے کبھی پریڈکشنز پڑھی ہوں تو ان کو شاید یہ پتہ چلے کہ یہ جو ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن ہے، کہ جس میں ڈیمانڈ اور سپلائی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی ایک دوسرے سے توازن نہیں رکھتی. ڈیمانڈ کبھی کم ہو جاتی ہے، سپلائی بڑھ جاتی ہے، کبھی سپلائی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہر 5 6 7 سال بعد سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، تو جس کو بزنس سائیکل کہا جاتا ہے.
اگر انہوں نے کبھی مارکس کو پڑھا ہوتا تو دیکھتے کہ مارکس نے اس کی دریافت کی اور اس کی وجوہات بھی بیان کی، اور جو اس لینگویج میں وہ بیان کرتا ہے آپ اس کو ذرا سنیے اور مجھے بتائیے کہ اگرچہ یہ بات آج سے 150 سال پہلے لکھی گئی تھی مگر کیا یہ آج کے حالات کی عکاسی نہیں کرتی؟ کارل مارکس لکھتے ہیں، گزشتہ کئی دہائیوں سے صنعت اور تجارت کی تاریخ جدید پیداواری قوتوں کی جدید پیداواری حالات کے خلاف بغاوت کی تاریخ ہے، جائیداد کے تعلقات کے خلاف جو سرمایہ دار کے وجود اور اس کی حکمرانی کی شرائط ہیں۔ یعنی کہ سرمایہ دار کے وجود اور حکمرانی کی جو شرائط ہیں وہ پیداواری حالات ہیں، پیداواری رشتے ہیں، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پیداواری رشتے اور حالات ہیں، یعنی کہ جو نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، جو اکنامک سسٹم ہے، اس کا اور پیداواری قوتوں کا آپس میں تضاد ہے، آپس میں لڑائی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس سے مراد کیا ہو سکتی کارل مارکس کی؟ اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ نظام اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ پیداواری قوتوں میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ پیداوار کر سکتے ہیں، مگر نظام اس طرح کا ہے کہ نظام مجبور کر رہا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس قوت ہے پیداوار کرنے کی، مگر پھر بھی پیداوار نہیں ہو رہے، ایک دوسرے سے وہ ٹکرا رہے ہیں۔ تجارتی بحرانوں کا تذکرہ کرنا ہی کافی ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً پورے سرمایہ داری معاشرے کے وجود کو ہر بار مزید خطرناک انداز میں آزمائش میں ڈال دیا۔ ان بحرانوں میں نہ صرف موجودہ مصنوعات کا بلکہ پہلے سے پیدا ہونے والی پیداواری قوتوں کا بھی ایک بڑا حصہ وقتاً فوقتاً تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آج کی جو پیداوار آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے، مگر جو پہلے پیداوار ہوئی ہے اس کو بھی تباہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی اس کو خرید ہی نہیں رہا۔ ان بحرانوں میں ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے جو تمام پہلے دوروں میں ایک مضحکہ خیزی نظر آتی تھی، ایک مذاق لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیداوار کرنے کی کیپیسٹی ہے اور پیداوار ہو نہیں رہی۔ لوگ چاہتے ہیں کہ چیزیں تیار ہوں اور لوگوں کو ملیں، اچھی گیس بھی ہو، بجلی بھی ہو، پانی بھی ہو، ٹرانسپورٹ بھی ہو، اچھی چیزیں ہوں۔ سردی کافی شدید ہو چکی ہے دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں ہیٹر بھی چلے، مگر پیداوار ہو نہیں پا رہی۔ تو یہ کیا عجیب و غریب قسم کی وبا ہے، یہ کیا مضحکہ خیزی ہے؟ یہ ہے زیادہ پیداوار کی وبا، دی ایپیڈیمک آف اوور پروڈکشن۔ جناب یہ کیا ہے؟ معاشرہ اچانک اپنے آپ کو لمحاتی بربریت کی حالت میں واپس پاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے باربرزم دوبارہ سے آ گیا سوسائٹی میں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک قحط، تباہی کی ایک عالمگیر جنگ نے رزق کے ہر ذرائع کی فراہمی منقطع کر دی ہے، رزق کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں جی خدا تعالیٰ جو ہے وہ رزق پہ آپ کا نام لکھ کر رزق پیدا کرتے ہیں، مگر یہاں پہ تو عجیب و غریب حالات ہیں کہ رزق پیدا ہو سکتا ہے مگر رزق تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ کیوں؟ پیداوار ہو سکتی ہے مگر پیداوار ہو ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ صنعت و تجارت تباہ نظر آتی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ تہذیب ہے، ٹو مچ سویلائزیشن، بہت زیادہ ذریعہ معاش ہے، بہت زیادہ صنعت ہے، بہت زیادہ تجارت ہے۔ یعنی صنعت آگے بڑھ گئی ہے، سپلائی ہے، ایگریگیٹ سپلائی ہے، مگر ڈیمانڈ کوئی نہیں۔ عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ کیپیسٹی زیادہ ہے، ابزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ معاشرے کے اختیار میں موجود پیداواری قوتیں سرمایہ دارانہ املاک کے حالات کو مزید ترقی دینے کی طرف مائل نہیں رہیں۔ اس کے برعکس وہ ان حالات کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں جن سے وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور ان زنجیروں پر قابو پاتے ہی وہ پورے سرمایہ دار سماج میں فساد برپا کر دیتے ہیں، سرمایہ دار املاک کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری نظام خود ہی ان چیزوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے جو کہ سرمایہ داری نظام نے پیدا کی، ان قوتوں کو، ان معاشی قوتوں کو۔ سرمایہ دار معاشرے کے حالات اتنے تنگ ہیں کہ ان کی تخلیق کردہ دولت پر مشتمل نہیں ہے۔ جو دولت سرمایہ دار نظام نے تخلیق کی ہے وہی سرمایہ دار نظام سسٹین نہیں کر پا رہا۔ عجیب و غریب قسم کی کیفیت بن جاتی ہے اکنامک ڈپریشنز میں۔ اور سرمایہ دار ان بحرانوں پر کیسے قابو پاتے ہیں؟ ایک طرف پیداواری قوتوں کی زبردستی تباہی سے، یعنی کہ جو فیکٹریاں ان کو بند کر دیں، ان کو تباہ کر دیں، ان کو توڑ دیں، یا جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دریا میں پھینک دیں، ان کو سمندر میں پھینک دیں، ان کو ربش کر دیں کیونکہ کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف نئی منڈیوں کی فتح سے
اور پرانی مارکیٹوں کی زیادہ مکمل استحصال کے ذریعے، یعنی زیادہ وسیع اور زیادہ تباہ کن بحرانوں کی راہ ہموار کر کے اور ان ذرائع کو کم کر کے جن سے بحرانوں کو روکا جا سکتا ہے. یعنی کہ بحران کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہی ہے ان کے پاس کہ پہلے سے زیادہ منڈیوں کا استحصال کیا جائے، نئی منڈیوں کو کھولا جائے، جو موجودہ منڈیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ انٹینسلی ایکسپلائٹ کیا جائے، یعنی کہ اس بحران کو دوبارہ سے اور مزید زور سے وہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ دوبارہ سے وہ بحران اور بھی زیادہ شدت سے رونما ہو. آپ دیکھ لیں 2008 کے اندر اتنا برا بحران آیا کہ دنیا کے بینکس وغیرہ فیل ہو گئے. چلیں یہ تو پرانی بات آپ کو لگتی ہوگی. یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کووڈ کے اندر اتنا برا بحران تھا جس کی حد حساب کوئی نہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں. اب وہ کرائسس سے نکلے ہیں، 2023 کے اندر انٹر ہوئے ہیں، تو اب آپ کے سامنے دوبارہ سے کہ پھر ہم بحران کے اندر شامل ہوئے ہیں. ہر 5 سال کے بعد اس نے ریپیٹ ہونا، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، پی ڈی ایم کی حکومت آ جائے، فوج آ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، ان کے بس کی بات ہی نہیں. اول تو یہ ہے کہ یہ ہیں ہی کیپٹلسٹ گورنمنٹس، یہ سارے سرمایہ داری نظام کی اپنی حکومتیں، تو لہٰذا یہ سرمایہ داری نظام کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں. مگر دوسرا یہ کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ کرائسس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ ہے کیا. کرائسس جو ہے وہ ان کا پیدا کردہ نہیں ہے. کوئی حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ جی میں حکومت میں آیا تو معاشی بحران پیدا ہو جائے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ معاشی بحران ختم ہو. ہر حکومت جو اقتدار میں آتی کہتی معاشی بحران ختم ہو، مگر ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا. کیونکہ کنٹرول کس کے کنٹرول میں ہے؟ حکومت کے کنٹرول میں اکانومی نہیں ہے. ادھر تو نظر آتا ہے کہ سرمایہ دار کے کنٹرول میں بھی اکانومی نہیں. سرمایہ دارانہ نظام ایک ایسی انارکک قسم کی سوسائٹی ہے کہ کسی کے بھی کنٹرول میں کچھ بھی نہیں نظر آتا، اگرچہ ساری دولت چند سرمایہ داروں کے کنٹرول میں، مگر وہ بھی اپنی معیشت کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکتے. یہ انارکی آف پروڈکشن ہے کیپٹلزم کی، جس کی وجہ سے کارل مارکس یہ کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس انارکی پر قابو پانے کے لیے آپ کو ایک پلانڈ اکانومی کی ضرورت ہے، ایک سوشلسٹ پلانڈ اکانومی کی ضرورت ہے. کچھ حد تک 1945 سے لے کے 1973 تک کیپٹلسٹ کنٹریز نے ان بحرانوں پر قابو نہیں پایا، مگر ان کو کچھ کم کر دیا. کس طرح سے؟ کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ سے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جو ریاست ہے وہ معیشت اپنے قابو میں لیتی ہے، اور قابو میں لے کر جب ڈیمانڈ گرتی ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے یا تو ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی، یعنی پیسے حکومت جو ہے وہ پیسے چھاپنا شروع کر دے، یا پھر ایکسپینشنری فسکل پالیسی، یعنی گورنمنٹ سپینڈنگ اپنے آپ کو بڑھا دے. کس طرح بڑھا دے؟ ڈیفیسٹ سپینڈنگ کے ذریعے بڑھا سکتی ہے، بانڈز وغیرہ ایشو کر کے، پیسے وغیرہ ریز کر کے، تو اکانومی کے اندر لیکوڈیٹی پیدا کرے، پیسے جو ہے وہ پھینکے، لوگوں کے پاس آمدنی آئے. لوگوں کے پاس جب آمدنی آئے وہ جا کے منڈی کے اندر خرچ کریں. جب وہ منڈی کے اندر خرچ کریں تو اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے. مگر بہرحال یہ تو کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کا معاملہ تھا. اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے وہ تو بہت ہی زیادہ اس سے عجیب و غریب قسم کا ہے، کیونکہ صرف لیک آف ڈیمانڈ کی وجہ سے بحران نہیں، بلکہ سپلائی شاک کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر شدید بحران ہے. سپلائی شاک کس چیز کو کہتے ہیں؟ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، تیل کی قیمتوں اور امپورٹس جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. جب تیل کی قیمتیں اور امپورٹس بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے. تیل کی قیمتیں جب ان کے اندر اضافہ ہوگا تو ساری چیزیں مہنگی ہو. جب ڈالر مہنگا ہوگا تیل کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. اس کی وجہ سے پوری اکانومی کے اندر ایک تباہی پیدا ہو جاتی ہے. تو کیونکہ ہم ایک آئل ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے اور امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، ہم سیلف سفیشینٹ ہیں ہی نہیں. تو جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، تیل کی قیمت بڑھتی ہے، امپورٹس کی قیمت بڑھتی ہے، تو پوری کی پوری ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ یوں کر کے ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چلی جاتی ہے. یہی ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک سیلف سفیشینٹ اکانومی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی اس کو بنانے کی کوشش کی ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس چیز کا ہے، آپ بھی اس کرائسس کو سمجھیں. اس چیز کا سلوشن صرف اور صرف ایک عوامی حکومت سے آ سکتا ہے، ایک بائیں بازو کی حکومت سے آ سکتا ہے، جو محنت کش طبقے سے اپنا اختیار اور اقتدار حاصل کرے. اس کی قوت سرمایہ دار طبقے میں نہ ہو، اس کی سیاسی قوت سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے میں نہ ہو، بلکہ عوام میں ہو، محنت کشوں میں ہو، مزدوروں کسانوں میں ہو، اور اس کا نظریہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ نہ جڑا ہو بلکہ ایک سوشلسٹ نظام کے ساتھ جڑا ہو، یعنی عوام کے ویلفیئر کے ساتھ جڑا ہو. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا، کچھ سیکھا بھی ہوگا. جو بھی آپ کے سوال ہیں پلیز کامنٹس میں ڈالیے. میں ہر کامنٹ کو پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جواب یا تو وہیں پر لکھوں یا پھر اگلے لیکچر میں بنا کر آپ